اعظمی جو اپنی شاعری کا جادو جگا رہے تھے اور آپ کو ایک خاص سطح پہ لے گئے، اور مشاعرہ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک گزارش کرنی ہے کہ باہر شعراء کی کتابیں اور سیڈیز رکھی ہوئی ہیں، تو آپ جاتے ہوئے ضرور وہ لے کے جائیے گا اپنے ساتھ، کہ اس مشاعرے کی ایک نشانی ہوگی جو آپ کے گھر میں رہے گی۔ 21ویں صدی کی عورت اور اس کی شاعری، یہ خاص موضوع ہے جس پہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ اس شاعری کی بنیاد گزار عورتیں یا شاعرات ادا جعفری، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک روایت نسائی شاعری کی بنی، جس میں عورت کے مسائل بیان کیے گئے، اسے شاعری بنایا گیا، یہ فہرست نصرت مہدی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نصرت مہدی اردو اکیڈمی اتر پردیش کی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا اردو سے جو عشق ہے، اللہ نے اس میں ان کا رزق لکھ دیا ہے، یعنی جس مسند پہ وہ بیٹھی ہیں وہاں اردو کی خدمت کر رہی ہیں، اردو کے پھیلاؤ کے لیے ان کی خدمات جو ہیں اس پر انہیں بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں۔ ان کی بہت پذیرائی ہوتی ہے عالمی سطح پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عالمی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جو نصرت مہدی کی موجودگی کے بغیر مکمل ہو۔ یہ اس مشاعرے کا، بلکہ ہر بڑے مشاعرے کا وہ تلازمہ ہے، وہ حصہ ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں کروں گا خواتین و حضرات، کہ خواتین نے آزادی کا بھی ایک نعرہ لگایا، اور ہر جگہ یہ ہمارے سامنے کچھ نعروں کی صورت میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن نصرت مہدی وہ شاعرہ ہے جس نے عورت کی روح کو اپنی شاعری میں کیپچر کیا ہے۔ وہ مسائل جو شاعری بن سکتے ہیں، انہوں نے ان مسائل پر بات کی ہے۔ اور 21ویں صدی کی جو اصل عورت ہے، جو اصل شاعرہ ہے، وہ نصرت مہدی ہے۔ میں کیا کروں کہ تیری انا کو سکون ملے، گر جاؤں ٹوٹ جاؤں بکھر جاؤں کیا کروں۔ تالی بجائیے اور آپ کی بھرپور تالیوں میں نصرت مہدی شاعرہ کو۔ بہت شکریہ عباس بھائی، شکریہ ادا کرتی ہوں علی گڑھ علمائی ایسوسی ایشن کا اتنے خوبصورت مشاعرے میں اتنے خوبصورت سامعین کے، بہترین سامعین کے درمیان مجھے مدعو کیا۔ مطلب ہے کہ جناب صدر کی اجازت سے آج وہ نظامت کر رہے ہیں، تو صدر کی اجازت کوئی لے نہیں رہا، اور ناظرین کی طرح ہی آپ سب لے رہے ہیں، جبکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے اجازت لیں اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے۔ تو میں جناب صدر کی اجازت سے ایک مطلب پیش کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عرض کرتی ہوں کہ یا تو یوں ٹھہرو کہ کردار مثالی کر دو، یا تو یوں ٹھہرو کہ کردار مثالی کر دو، ورنہ تم جاؤ کہانی میری خالی کر دو، ورنہ تم جاؤ کہانی میری خالی کر دو۔ یہ قطع ہے کہ میں کہاں اپنی کسی فکر کے اظہار میں تھی، میں کہاں اپنی کسی فکر کے اظہار میں تھی، میں تو ہر دور میں سونپے ہوئے کردار میں تھی، میں تو ہر دور میں سونپے ہوئے کردار میں تھی، اور لوگ سمجھے ہی نہیں میرے ہنر کو ورنہ،
لوگ سمجھے ہی نہیں میرے ہنر کو، ورنہ مجھ میں فنکار تھا پوشیدہ، میں فنکار میں تھی۔ مجھ میں فنکار تھا پوشیدہ، میں فنکار میں تھی۔ بہت شکریہ۔ عرض کرتی ہوں کہ حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی، حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی، سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی، سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی، اور صرف اجداد کی تہذیب کے دھاگے ہوں گے، صرف اجداد کی تہذیب کے دھاگے ہوں گے، اوڑھنی پر کوئی گوٹا نہ کناری ہوگی، اوڑھنی پر کوئی گوٹا نہ کناری ہوگی، اور شعر یہ کہ تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی، میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عرض کرتی ہوں کہ ندامتوں کا رنگ جس کی عاجزی میں آ گیا، ندامتوں کا رنگ جس کی عاجزی میں آ گیا، وہ تیرگی سے چل کے جیسے روشنی میں آ گیا، اور جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا، جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا، تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا، تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا۔ بہت شکریہ۔ یہ خطاب ہے کہ بند کمروں میں چراغوں کو بجھائے ہوئے لوگ، بند کمروں میں چراغوں کو بجھائے ہوئے لوگ، اپنی بے چہرگی دنیا سے چھپائے ہوئے لوگ، اپنی بے چہرگی دنیا سے چھپائے ہوئے لوگ، اور سونپ دیتے ہیں ہمیں خوف کا ورثہ نصرت، سونپ دیتے ہیں ہمیں خوف کا ورثہ نصرت، نسل در نسل ڈراتے ہیں ڈرائے ہوئے لوگ، نسل در نسل ڈراتے ہیں ڈرائے ہوئے لوگ۔ یہ غزل کا مطلب پیش کر رہی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ عقل کو بھول جا کچھ دیر تو نادانی کر، عقل کو بھول جا کچھ دیر تو نادانی کر، مصلحت چھوڑ ذرا عشق میں آسانی کر، مصلحت چھوڑ ذرا عشق میں آسانی کر، اور تو میرا ہے تو ذرا دھیان رکھا کر میرا، تو میرا ہے تو ذرا دھیان رکھا کر میرا، لے میرے خواب اٹھا ان کی نگہبانی کر، لے میرے خواب اٹھا ان کی نگہبانی کر، اور پھر محبت نے دیا ہے یہ سنہری موقع، پھر محبت نے دیا ہے یہ سنہری موقع، اب تعلق کو نبھا ربط کو امکانی کر، اب تعلق کو نبھا ربط کو امکانی کر، اور دل کی مسند پہ تیرا نام ہے جذبہ جانا، دل کی مسند پہ تیرا نام ہے جذبہ جانا، اب تذبذب نہ دکھا بیٹھ جا سلطانی کر، اب تذبذب نہ دکھا بیٹھ جا سلطانی کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور لگتا ہے کہ ہم بھی اس بار وہ لوٹا تو کہیں گے نصرت، ہم بھی اس بار وہ لوٹا تو کہیں گے نصرت، جا بھی اور بھٹک دشت میں گردانی کر، جا بھی اور بھٹک دشت میں گردانی کر۔ خواتین کی تعداد اچھا خاصی ہے اور میں نمائندگی آپ سب کی ہی کر رہی ہوں۔ ابھی یہاں دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں عشق کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ تائید کیجیے گا، میں آپ کی نمائندگی کرتی ہوں، مطلب سماعت کیجیے گا۔ عرض کرتی ہوں کہ عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہونے کے، عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہوتے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ بہت شکریہ۔ یہ نئے لوگ ہیں برباد
نہیں ہونے کے، اور یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، اور 2-4 برس بعد نہیں ہوں گے، اور 2-4 برس بعد نہیں ہونے کے۔ اور کیا کہا؟ توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، کیا کہا؟ توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہوں گے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے۔ اور شعر یہ کہ گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، تم مگر وہ ہو کہ آباد نہیں ہونے کے، تم مگر وہ ہو کہ آباد نہیں ہونے کے۔ اور لگتا ہے کہ ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہوں گے، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلب ہے کہ یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، طے شدہ سے کسی الزام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، طے شدہ سے کسی الزام میں الجھے ہوئے ہیں، اور تجھ کو لے جانی ہے جس سمت کہانی لے جا، تجھ کو لے جانی ہے جس سمت کہانی لے جا، قصہ گو ہم تو تیرے دام میں الجھے ہوئے ہیں، قصہ گو ہم تو تیرے دام میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر کے اور کچھ اپنے بیانوں کی وضاحت کر دے، اور کچھ اپنے بیانوں کی وضاحت کر دے، ہم تیرے لہجے کے ابہام میں الجھے ہوئے ہیں، ہم تیرے لہجے کے ابہام میں الجھے ہوئے ہیں۔ شعر یہ بھی کہ ایک تو کچھ فیصلے مشکل سے کیے تھے دل نے، ایک تو کچھ فیصلے مشکل سے کیے تھے دل نے، وہ بھی اب عقل کے احکام میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اب عقل کے احکام میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور شعر جن کے انداز سے ظاہر تھی کبھی بے فکری، شعر میں کسی تمہید کی شاعری میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ سب کے دل تک پہنچے گا کہ جن کے انداز سے ظاہر تھی کبھی بے فکری، وہ بھی اندیشہ انجام میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اندیشہ انجام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو، مجھ کو تو مشق سماعت ہے چلو تم بولو، تم کو سننا میری عادت ہے چلو تم بولو، تم کو سننا میری عادت ہے چلو تم بولو، اور میں نے خاموشی کو آسان کیا ہے خود پر، میں نے خاموشی کو آسان کیا ہے خود پر، میری برسوں کی ریاضت ہے چلو تم بولو، میری برسوں کی ریاضت ہے چلو تم بولو، اور تم سے آباد ہے باتوں کی طلسمی دنیا، تم سے آباد ہے باتوں کی طلسمی دنیا، یہ تمہاری بھی ضرورت ہے چلو تم بولو، یہ تمہاری بھی ضرورت ہے چلو تم بولو۔ ایک غزل کا مطلب اور سن لیجیے، اتنے غور سے سن لیجیے گا جتنے غور سے سن رہے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ فضا میں پھیلی ہوئی تیرگی میں شامل ہوں، فضا میں پھیلی ہوئی تیرگی میں شامل ہوں، سکوت شب میں تیری خاموشی میں شامل ہوں، سکوت شب میں تیری خاموشی میں شامل ہوں، ہے بزدلی کی علامت یہ خاموشی لیکن، ہے بزدلی کی علامت یہ خاموشی لیکن، میں اپنے عہد کی اس بزدلی میں شامل ہوں،
میں اپنے عہد کی اس بزدلی میں شامل ہوں. عرض کرتی ہوں بہت شکریہ. سنا تو خوب گیا ہے مجھے مگر پھر بھی، سنا تو خوب گیا ہے مجھے مگر پھر بھی یہ لگ رہا ہے کسی انکہی میں شامل ہوں. یہ لگ رہا ہے کسی انکہی میں شامل ہوں. اور یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں. میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں. اور شکریہ. یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں. اور شعر یہ کہ اگر یہ سچ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ سچ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اے وقت میں تیری موجودگی میں شامل ہوں. اے وقت میں تیری موجودگی میں شامل ہوں. اور قفس میں جو یہ پرندہ ہے طاق میں نصرت، قفس میں جو یہ پرندہ ہے طاق میں نصرت، میں اس کے جذبہ آمادگی میں شامل ہوں. میں اس کے جذبہ آمادگی میں شامل ہوں. یہ غزل ترنم سے پڑھوں؟ تھوڑا سا ٹائم پلیز تو کوئی سنبھالے میرے سے پکڑ کے. یہ بہت عجیب ہے. جی شکریہ. مطلب پھر ان کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جو بہت نکتہ چینی کیا کرتے ہیں. سمجھ لیجیے. عاجزی آج ممکن ہے نہ ہو کل مجھ میں، عاجزی آج ہے ممکن ہے نہ ہو کل مجھ میں. اس طرح عیب نکالو نہ مسلسل مجھ میں. اس طرح عیب نکالو نہ مسلسل مجھ میں. عاجزی آج ہے. زندگی ہے میری ٹھہرا ہوا پانی جیسے، زندگی ہے میری ٹھہرا ہوا پانی جیسے، ایک کنکر سے بھی ہو جاتی ہے ہلچل مجھ میں. ایک کنکر سے بھی ہو جاتی ہے ہلچل مجھ میں. عاجزی آج ہے. بہت شکریہ. خواہش آ کے لپٹ جاتی ہے سانپوں کی طرح، خواہش آ کے لپٹ جاتی ہے سانپوں کی طرح. جب مہکتا ہے تیری
भटक जाएगा रास्ता नुसरत अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता हूँ नुसरत नबी साहबा से कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। शकील आज़मी साहब बहुत सारी बातें कर रहे थे अभी, और बीवी के लिए शेर कहने वाली बात बिल्कुल सच है नहीं, तो मेरा मतलब इनके उस ख्याल को ही नजर अर्ज करती हूँ कि गलत बयानी पे उसकी यकीन दिखाती रही, गलत बयानी पे उसकी यकीन दिखाती रही, मैं सब समझती रही और मुस्कुराती रही। गलत बयानी पे उसकी यकीन दिखाती रही, मैं सब समझती रही और मुस्कुराती रही, और ये सोचकर कि तगाफुल तो उसकी फितरत है, ये सोचकर कि तगाफुल तो उसकी फितरत है, मैं अपने दिल को बड़ी देर तक मनाती रही, मैं अपने दिल को बड़ी देर तक मनाती रही, और उसे तो लौट के आना ही था, वो लौट आया, उसे तो लौट के आना ही था, वो लौट आया, मगर वो आया तो हाथों से उम्र जाती रही, मगर वो आया तो हाथों से उम्र जाती रही, और वो दिन का बोझ कड़ी धूप में उठाता रहा, वो दिन का बोझ कड़ी धूप में उठाता रहा, मैं रत जगों की थकन ओढ़ती बिछाती रही, मैं रत जगों की थकन ओढ़ती बिछाती रही, और नज़र में रहना था नुसरत तो उसकी पलकों से, नज़र में रहना था नुसरत तो उसकी पलकों से, तमाम उम्र मैं गर्दे सफ़र हटाती रही, तमाम उम्र मैं गर्दे सफ़र हटाती रही। एक बहुत लाइट मूड की गज़ल है कि उकताहट बेजारी सी, उकताहट बेजारी सी, और उस पर लाचारी सी, और एजेंडा तो दिल का था, एजेंडा तो दिल का था, और मीटिंग सरकारी सी, एजेंडा तो दिल का था और मीटिंग सरकारी सी, और जाने कैसी कुछ दिन से रहती है तैयारी सी, और निकली हैं बिल से बाहर, निकली हैं बिल से बाहर यादें इच्छाधारी सी, निकली हैं बिल से बाहर यादें इच्छाधारी सी, और आंगन आंगन आ बैठी खुशबू में बाजारी सी, और फिरती है तन्हा नुसरत, फिरती है तन्हा नुसरत बेमकसद बंजारी सी। ये गज़ल की 2-3 शेर तरन्नुम से पेश करके फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उससे पहले ये कथा कि बिखर चुका है ताल्लुक़, कसाओ मुश्किल है, चलो हटाओ कि अब रख रखाओ मुश्किल है, और लचक की आखिरी मंजिल में आ चुकी है शाख, लचक की आखिरी मंजिल में आ चुकी है शाख, अब और इससे ज़्यादा झुकाओ मुश्किल है, अब और इससे ज़्यादा झुकाओ मुश्किल है। मतलब समझ कीजिएगा। कतरा के ज़िंदगी से गुज़र जाऊं क्या करूं, बहुत शुक्रिया। कतरा की ज़िंदगी से
को सुकून मिले, गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। गज़ल का आखिरी शेर, क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, जारी सफर